اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وقال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إلى آخر الآية. الحمدللہ کیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 5 تک تفسیر ہو چکی ہے. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 6 سے آج کی تفسیر ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی کیا ہے یتیم کے احکام و مسائل کیا ہے گزر چکا ہے. آج کی جو تفسیر میں بھی کیا ہے یتیم ہی کے متعلق ہے. دیکھیے کہ آیت نمبر 6 میں کیا بتایا گیا. آیت نمبر 6 میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے، زید ہے، ان کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، تو زید کے چاچا کیا ہے زید کی پرورش کرتے ہیں. زید کی وراثت میں کیا ہے 1 لاکھ یا 10 لاکھ ملا ہے. سمجھے 10 لاکھ کس کے پاس ہے؟ زید کے ابو چاچا کے پاس. چاچا کب دینا ہے ان کو؟ جب زید بڑا ہوتا ہے، جب زید بالغ ہو جاتا ہے تب کیا ہے ان کے چاچا کیا ہے زید کو پیسہ لوٹا دینا چاہیے. تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ پیسہ دینے سے پہلے اب زید کیا ہے بالغ ہو چکا ہے. مطلب اکثر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ کا کہنا ہے کہ 15 سال جو ہے نا یہ صحیح 15 سال جو ہے وہ گویا کہ وہ بالغ ہو گیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی 15 سال ہو چکا ہے مرد کا، وہ عورت ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ابھی زید 15 سال ہو چکا ہے، اب ان کے چاچا اسے پیسہ دینا ہے. پیسہ دینے سے پہلے ان کے چاچا ایگزام لیں گے کہ زید کیا ہے پیسے کا صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں. زید کیا ہے اسے 50 روپے دے کر دیکھیں گے کہ زید کیا ہے پیسے کا صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں. اگر زید کیا ہے صحیح جگہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے زید کا جو وراثت کا پورا جو پیسہ ہے وہ زید کو دے دیں گے. یعنی کہ اس ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ جب یتیم بڑا ہو جاتا ہے تو اسے ایگزام لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے پیسہ کا صحیح خرچ کرتا ہے یا نہیں. اسے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے جب 20 روپے 30 روپے اسے دے کر دیں گے کہ بازار میں جا کر وہ صحیح جگہ پیسہ خرچ کرتا ہے یا نہیں. یعنی کہ اسے اگر اس کے پاس صحیح پیسہ خرچ کرنے کی اگر صلاحیت اگر آ جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے زید کو پورا پیسہ ہم دے دیں گے. دیکھیے ترجمہ وابتلو کا مطلب ایگزام لینا. کسے ایگزام لینا؟ الیتامہ یتیم کو. یتیم مرد ہو عورت ہو اسے ایگزام لیں گے. کب لیں گے؟ حتی یہاں تک کہ اذا کا مطلب جب، بلغو پہنچ جاتا ہے. جب کیا ہے یتیم جو ہے نا جب وہ پہنچ جاتا ہے. کہاں پہنچ جاتا ہے؟ نکاح کا مطلب شادی کی عمر کو، یعنی کہ بالغ ہو جاتا ہے. جب بچی ہو یا بچہ ہو، جب کیا ہے جو بڑی ہو جاتی ہے، جب یتیم بچہ ہے یا بچی ہے جب وہ بڑی ہو جاتی ہے بڑا ہو جاتا ہے ہم اسے ایگزام لیں گے. سب سے پہلے جن سے ہم اسے ایگزام لیں گے کہ اس کا پیسہ دینے سے پہلے کہ یہ صحیح جگہ پیسہ خرچ کرتا ہے یا نہیں. اگر یہ یتیم کیا ہے جو بڑا ہو چکا ہے وہ صحیح جگہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کا پورا پیسہ کیا ہے یتیم کو دے دیں گے. اسی طرح عورت ہے تو کیا کریں گے؟ تو عالم جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت ہے تو دیکھیں گے کہ گھر میں صحیح رہتی ہے، یتیم بچی ہے اب وہ بڑی ہو چکی ہے، اب اسے پیسہ دینا ہے پورا پیسہ. اب یتیم بچی کو ایگزام لیں گے. کیسے ایگزام لیں گے؟ وہ گھر میں کیا ہے گھر کا جو بھی خرچ ہے وہ صحیح خرچہ کرتی ہے یا نہیں. اگر وہ عورت صحیح خرچہ کرتی ہے گھر کا جو خرچہ ہے تو اسے کیا ہے پورا کا پورا پیسہ اسے لوٹا دیں گے. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ وابتلو ایگزام لو. کسے ایگزام لو؟ الیتامہ یتیم کو. کب ایگزام لینا چاہیے یتیم کو؟ حتی یہاں تک کہ اذا جب بلغو پہنچ جاتی ہے النکاح شادی کی عمر. نکاح کا مطلب شادی کی عمر کو. جب بچی جب بڑی ہوتی ہے یتیم ہم اسے ایگزام لیں گے کہ وہ پیسہ صحیح جگہ خرچ کرتا ہے یا نہیں. اگر عورت ہے تو دیکھیں کہ گھر میں کیا ہے جو خرچ ہے اس کا صحیح گھر کا جو چاول ہے اس کا صحیح پیسہ اس کے خرچ کرتی ہے یعنی عورت، تو تب کیا کریں گے یتیم بچی جو عورت ہے اسے کیا ہے اس کا پورا پیسہ لوٹا دیں گے. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فائن ایگزام لینا چاہیے. ایگزام لینے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ کیا ہے صحیح ہے، واقعی وہ کیا ہے پیسہ صحیح جگہ خرچ کر سکتی ہے، وہ پیسہ صحیح جگہ خرچ کر سکتا ہے، تو ہم کیا کریں گے اسے پیسہ لوٹائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ اگر آنستم مطلب تم پاتے ہو، تم پہچان لے. کیا پہچان لے؟ رشدن اس کے اندر صلاحیت ہے. آنس کا مطلب پہچاننا، جاننا. تم جان لیے جب یتیم بچے کو ایگزام لیتے ہیں، ایگزام لینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آنستم اگر تم نے پہچان لیا، جان لیا یتیم بچے کے بارے میں، کیا جان لیا؟ رشدن اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ پیسہ صحیح جگہ خرچ کر سکتا ہے.
وہ عورت کیا ہے صحیح جگہ پیسہ خرچ کر سکتی ہے. اگر ایگزام لینے کے بعد آپ یہ جان لیتے ہیں کہ وہ کہ اس کے اندر رشد و ہدایت, مطلب رشد کا مطلب اس کے اندر پیسہ صحیح جگہ خرچ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے, مرد ہو عورت ہو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, جب آپ یہ ایگزام لینے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحیح جگہ پیسہ خرچ کر سکتی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ فَادْفَعُوا, اسے دے دیں گے. فَادْفَعُوا کا مطلب دینا. فَادْفَعُوا کیا دیں گے اس کی؟ الیہم, اس کی طرف کیا دیں گے؟ اموالہم, اس کا مال. جو زید کا جو وراثت کا جو مال ہے, ہم کیا کریں گے؟ زید جب بڑا ہوتا ہے, یتیم تھا زید, جب وہ بڑا ہوتا ہے اسے ایگزام لیں گے. ایگزام میں اگر دیکھیں کہ صحیح جگہ پیسہ خرچ کرتا ہے, اگر صحیح جگہ پیسہ خرچ کرتا ہے, فَإِنْ آنَسْتُم, جب تم جان لیتے ہو کہ رشد اس کے اندر صلاحیت ہے پیسہ خرچ کرنے کا, تب کیا کرنا ہے؟ فَادْفَعُوا, تم لوٹا دو, اسے دے دو, الیہم, اس کی طرف, اموالہم, اس کا مال, جو وراثت کا جو مال ہے یتیم کو, تم کیا کرو؟ اسے دے دو. یعنی کہ یہی بتایا گیا کہ یتیم جب بڑا ہوتا ہے تو اسے ایگزام لیں گے کہ پیسہ صحیح جگہ خرچ کرتا ہے. اگر یتیم کیا ہے صحیح جگہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو آپ کیا اسے اس کا پیسہ لوٹا دو, وہی بتایا گیا. اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا, یہاں یہ بتایا گیا کہ یتیم کی ایک شخص پرورش کرتا ہے, یتیم کی پرورش ایک شخص کرتا ہے. اب یتیم کی پیسہ کتنا؟ 10 لاکھ روپے ہے. زید, ان کے ابو کا انتقال ہوگا تو زید کا 10 لاکھ روپے کستا ہے؟ ان کے چاچا کے پاس ہے. اب 10 لاکھ روپے کب دینا ہے؟ جب زید بڑا ہوتا ہے, تو تب کیا ہے؟ ان کو زید کو 10 لاکھ روپے دینا ہے. ان کے چاچا کیا کرتے ہیں؟ زید بڑا ہونے سے پہلے کیا ہے, یہ 10 لاکھ روپے کیا ہے, یہاں وہاں فضول خرچی کر کے کیا اڑا دیتے ہیں, کیونکہ ان کے چاچا کو معلوم ہے کہ زید بڑا ہو جائے گا تو پورا کا پورا پیسہ دینا پڑے گا. زید بڑا ہونے سے پہلے وہ کیا کر دیتے ہیں, یہ پورا کا 10 لاکھ روپے فضول خرچی اپنے اوپر اڑا لیتے ہیں, اپنے لیے کھا لیتے ہیں, اپنا جیب بھر دیتے ہیں. یعنی کہ جب بڑا ہوگا تو اسے دینا پڑے گا. اس وجہ سے کیا ہے, زید بڑا ہونے سے پہلے کیا ہے, وہ پیسہ کیا ہے کھا لیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح نہ کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یتیم کا پیسہ اگر ان کے پاس ہے تو کیا کرتے ہیں, بڑا ہوئے تو دینا پڑے گا. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو یتیم کا پورا کا پیسہ لوٹانا پڑے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہونے سے پہلے کیا اس کا پیسہ کھا لیتے ہیں, اس کا پورا جو پیسہ ہے وراثت کا پورا کھا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر بڑا ہوا تو اسے دینا پڑے گا, اسے دینا پڑے گا. اس وجہ سے کیا اس کا پورا پیسہ کھا لیتے ہیں. یہ بھی شریعت نے کہا ہے, منع فرمایا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا, تم نہ کھاؤ یتیم کا مال. کیسا نہ کھاؤ؟ اسرافن, میں یتیم کا ولی ہوں, میرے پاس یتیم ہے, میرا یتیم کا ولی میں ہوں. میں کیا کرتا ہوں کہ یتیم کا جو 10 لاکھ روپے ہے وہ کیا ہے, فضول خرچی کرتا ہوں. فضول خرچی, دیکھیں زید کو کیا ہے, جتنا خرچہ ہے اس سے ڈبل کیا ہے خرچہ میں کرتا ہوں, مطلب فضول خرچی کرتا ہوں. یتیم کا پیسہ میں کیا ہے, ڈبا لیتا ہوں. اسرافن کا مطلب یتیم کے پیسے میں فضول خرچی کرنا. وبدارن کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے معلوم ہے کہ زید جب بڑا ہو جائے گا, 15 سال کا ہو جائے گا, تو مجھے زید کا پورا کا پیسہ لوٹانا پڑے گا. میں کیا کرتا ہوں, زید بڑا ہونے سے پہلے زید کا پورا پیسہ کیا ہے, ڈبا لیتا ہوں, پورا کا پورا, کیونکہ اگر بڑا ہو جائے تو دینا پڑے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ بدارن, جلدی کرتا ہے زید کا پیسہ کھانے. بدارن کا مطلب جلدی کرنا. وراثت کا پیسہ ہے نا, وہ کھانے میں جلدی کرتا ہے ولی. کیوں؟ کیونکہ یکبروا, تاکہ وہ بڑا ہو جائے. اگر یہ یتیم بڑا ہو جائے تو مجھے پیسہ دینا پڑے گا, اس سے پہلے میں کیا کرتا ہوں, وہ پورا کا پیسہ کھا لیتا ہوں. یہ بھی شریعت نے کہا ہے, منع کیا. یعنی کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا, تم یتیم کا مال نہ کھاؤ. کیسا؟ اسرافاً, فضول خرچی کے ذریعے سے. وبدارن کا مطلب اس ڈر سے کہ کہیں زید بڑا ہو جائے تو مجھے پورا پیسہ دینا پڑے گا, تو زید کا جتنا پیسہ میرے پاس ہے وہ پورا کھا لیتا ہوں. کیوں کھا لیتا ہوں؟ یکبروا مطلب بڑا ہونا. زید بڑا ہونے سے پہلے کیا زید کا پیسہ میں کھا لیتا ہوں. اس سے بھی کیا اللہ نے منع فرمایا. یعنی کہ اگر آپ کے پاس یتیم ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ یتیم کا جو پیسہ ہے نا, وہ انسان کیا ہے, جب یتیم بڑا ہو جاتا ہے, بالغ ہوتا ہے, تو اسے لوٹانا پڑے گا. تو ولی یہ چاہتا ہے کہ یتیم بڑا ہونے سے پہلے اس کا پیسہ میں کھا لوں. اس سے بھی کیا شریعت نے کہا ہے, منع فرمایا. اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, ایک شخص سے, زید یتیم ہے, زید کی پرورش کرنا ہے, تو زید کی پرورش کون کرتا ہے؟ ان کے چاچا کرتے ہیں. ان کے چاچا بہت مالدار ہیں, تو کیا کرنا چاہیے, زید کے پیسے سے کچھ بھی نہ اٹھائیں. جو وراثت کا جو پیسہ ہے زید کا, وہ کچھ بھی نہ اٹھائیں, کیونکہ آپ مالدار ہیں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ زید کی یتیم جو زید ہے اس کی پرورش کرنے والا اگر مالدار ہے تو کیا ہے, زید کے پیسے سے کچھ بھی نہ اٹھائے, اس کی وراثت کے پیسے سے کچھ بھی نہ اٹھائے. آپ کو تو اللہ نے پیسہ دیا تو اس پیسے سے یتیم کو کھلاؤ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ یتیم کی کفالت کریں گے تو آپ اور ہمارے نبی جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنا دونوں انگلی قریب ہیں. انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہمارے نبی سے اتنا قریب ہوگا جتنا یہ انگلی سے قریب ہے. یعنی کہ اگر آپ مالدار ہیں تو آپ اپنے جیب سے کیا ہے, یتیم کو کھلاؤ, یتیم کا پیسہ مت اٹھاؤ. وہی اللہ نے فرمایا کہ ومن کان, جو غنی کا مطلب مالدار, جو مالدار ہے, فلیستعفف کا مطلب اس کا مال نہ اٹھاؤ, یتیم کا مال نہ اٹھاؤ. اگر آپ مالدار ہیں تو آپ اپنے جیب سے کیا ہے خرچ کرو, یتیم کا مال مت اٹھاؤ. لیکن کیا ہے, زید کے چاچا غریب تھے, پیسہ نہیں ان کے پاس, اب ان کو کسے پرورش کرنا ہے, کس کی, زید کی پرورش کرنا ہے. تو وہ شریعت نے کہا کہ اگر آپ زید کی پرورش کرتے ہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اتنا پیسہ آپ اٹھا لو.
جتنی ضرورت ہے یتیم کے مال سے اتنا پیسہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اتنا پیسہ آپ اٹھا لو۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ومن کان فقیرا، جو فقیر ہے، کون؟ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی جو بھی پرورش کرنے والا وہ فقیر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ فلیأکل، تم کھاؤ بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ مطلب معروف کا مطلب لوگوں میں جو مشہور ہے، مطلب ایک بچے کو کتنا خرچ ہوتا ہے، اسے خرچ کرنے میں جو ولی ہے، ان کے چاچا جو ولی ہیں، ان کو کتنا خرچ ہوگا، ان کو کتنا خرچ ہوگا، اتنا پیسہ کیا ہے وہ اٹھائے بس اپنے لیے، کیونکہ وہ بھی غریب ہیں، ان کو یتیم کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ ہوتا ہے، جتنی ضرورت ہے یتیم کی وراثت میں کیا ہے وہ پیسہ اٹھائے۔ یعنی کہ ایک شخص اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یتیم کا مال اٹھا کر کیا ہے وہ خرچ کر سکتا ہے اپنے لیے۔ لیکن یہاں علم کا یہ کہنا ہے اگر کوئی مسلمان یتیم کا مال اٹھاتا ہے تو وہ قرض کی طرح ہے، وہ قرض کی طرح ہے، تو آپ کو لوٹانا پڑے گا، آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ ایک میں یتیم کو پالتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں یتیم کا جو پیسہ ہے وراثت کا وہی اٹھا کر کیا ہے میں اپنے لیے بھی خرچہ کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے میرے لیے جائز ہے، وقتی طور پر کیا ہے جائز ہے، لیکن جب میرے پاس پیسہ آتا ہے تو مجھے وہ پیسہ لوٹانا واجب ہے، گویا کہ قرض کی طرح ہے۔ اگر کوئی یتیم کا پیسہ کھاتا ہے تو گویا کہ وہ قرض کی طرح ہے، جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ یہاں ایک مسئلہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے یتیم کا مال کھایا، وہ فقیر تھا، وہ یتیم کا مال کھایا، ہاں لیکن کیا ہے بعد میں چل کے بھی فقیر ہی ہو تو وہ کیا کرے گا، وہ معاف ہے، وہ معاف ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یتیم کا مال کھاتا ہے، مطلب اللہ سے ڈرتے ہوئے کھاتا ہے، لیکن بعد میں چل کر وہ کیا اللہ نے اسے پیسہ دے دیا تو وہ کیا کرے، وہ یتیم کو مال کیا ہے لوٹا دے، یتیم کو مال لوٹا دے۔ یہاں ایک مسئلہ جو ہے نا علیم کا جو خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، زید یتیم ہے، ان کے کوئی نہیں ہے پرورش کرنے والا، نہ ان کے چاچا ہیں، کوئی نہیں ان کے رشتہ دار میں۔ اب ان کو اگر کوئی پرورش کرنے والا ہے تو معاشرے میں کیسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں زید کی پرورش کروں گا، مجھے کیا ہے مہینے کو مجھے 5,000 آپ دے دو، مہینے کو 5، کیونکہ زید کی پرورش مجھے کرنا ہے تو مجھے کیا ہے 5,000 دے دو۔ یہاں وہ شخص کہنا اجرت جیسا کہ ہم کسی گھر میں رہتے ہیں، گھر کا کرایہ ہم دیتے ہیں، اسی طرح زید کیا ہے جس کے پاس رہتا ہے کرایہ کے طور پر کیا ہے جتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ وہ وراثت سے اٹھا سکتا ہے، یتیم کے مال سے اٹھا سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے، مالدار ہے تو یتیم کے مال سے نہیں اٹھانا چاہیے، غریب ہے تو وہاں یتیم کے مال سے جتنا اٹھایا بعد میں اسے لوٹا دینا چاہیے، اگر اس کے پاس حیثیت آئی بعد میں وہ مالدار ہوتا ہے تو کیا ہے یتیم کو پیسہ دینا چاہیے۔ تیسرا جو مسئلہ، یتیم کیا ہے کسی کے پاس کرایہ کے طور پر رہتا ہے، جس طرح ہم کسی گھر میں کرایہ کو رہتے ہیں، کرایہ کا پیسہ ہم دیتے ہیں مکان مالک کو، اسی طرح یتیم کو کیا ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو کیا ہے اس کی پرورش کرنا چاہتا ہے لیکن اسے پیسہ چاہیے، اسے پیسہ چاہیے، تو ایسے وقت کیا ہے وہ جتنا کرایہ ہے اتنا کرایہ وہ وراثت سے اٹھا لے گا، وہ قرض نہیں ہے بس کہ وہ اتنا کرایہ لیتا ہے، بس یہاں کیا ہے جائز ہے۔ وہی کیا ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، بالمعروف کا مطلب لوگوں میں جیسا کہ ایک شخص کی کھانا پانی کے لیے کتنا ضرورت ہوتا ہے، معروف کا مطلب نیکی نہیں ہے، مطلب یتیم کو کھلانے پلانے کے لیے ایک مہینے کو کتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا پیسہ کیا ہے فقیر کیا ہے یتیم کے پیسے سے اٹھا سکتا ہے، اتنا کیا ہے معروف کا مطلب یہ لوگوں میں، جیسا کہ مہر کا جو مسئلہ ہے، مہر کیا ہے کتنا دے جائیں گے، معاشرے میں کتنا مہر دیا جاتا ہے، ایک عام طور پر ایک مہر کا عام مڈل جو ہے نا متوسط جو ہے نا مڈل کلاس والے جو دیتے ہیں مہر، مطلب یہ ہے مطلب 10 لاکھ روپے مہر دیتی ہیں، سمجھے کہ معروف مطلب لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ 10 لاکھ روپے مہر ہے کم از کم، وہی کا مطلب ہے معروف، مطلب ایک زید کو کتنا خرچ ہوتا ہے اتنا پیسہ کیا ہے وہ فقیر کیا ہے زید کے وراثت کے مال سے اٹھا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، اب زید بڑا ہوتا ہے تو پیسہ دینا پڑتا ہے، یتیم زید کو اس کا پورا، یتیم زید ہے جو بڑا ہو گیا اب اسے 10 لاکھ روپے پورا کا پورا پیسہ دینا پڑتا ہے۔ دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم زید کو پیسہ دینے سے پہلے کسی کو گواہ بنا لو، کسی کو گواہ بنا لو کہ میں نے زید کو پیسہ دے دیا ہے، کیونکہ کل ہو سکتا ہے کہ وہ یتیم کا بچہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ برا بھی ہو، کل آ کر کہے کہ تو نے مجھے پیسہ نہیں دیا، اب تو میرا پورا پیسہ وراثت کا پیسہ ہڑپ لیا، ہو سکتا ہے کہ وہ برا بھی شخص ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جب تم یتیم کو اس کا پیسہ لوٹاتے ہو جب وہ بڑا ہونے کے بعد تم کیا کرو ساتھ میں گواہ بنا لو، ساتھ میں تم کیا ہے گواہ بنا لو۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا جب دفعتم جب تم دیو الیہم ان کی طرف ان کا مال، جب یتیم کو تم کیا ہے ان کا مال، دفعتم کا مطلب دینا، جب آپ کیا ہے یتیم کی پرورش کرتے ہیں کہ آپ کیا ہے دیتے ہیں اموالہم یتیم کا مال، تو یتیم کا مال جب آپ یتیم کو دیتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو گواہ بنا لینا چاہیے، کیا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، فَأَشْهِدُوا مطلب گواہ بنانا، تم کیا ہے گواہ بنا لو علیہم ان پر، یعنی کہ تم گواہ بنا لو کہ میں آپ نے پیسہ دے دیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ کافی ہے باللہ حسیبا، اللہ ہی کیا ہے حساب لینے والا ہے بہتر، مطلب اللہ کیا ہے کافی ہے، مطلب آپ کیا ہے پورا کام اگر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کی مدد کرے گا، جو بھی آپ حساب میں کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو پورا معلوم ہے، آپ کتنا اٹھائے پیسہ یتیم کے مال سے پورا اللہ کو معلوم ہے، یعنی کہ وہ کافی ہے باللہ اللہ کے لیے حسیبا، اللہ ہی کیا ہے کافی ہے۔ یہاں یہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے ہو گئی، یہ آیت تھوڑا
مشکل ہے لیکن اگر سمجھ جائیں گے تو کیا ہے آسان ہے. اس آیت میں یتیم کے متعلق کیا ہے جو مسائل بیان کی گئی, یتیم بڑا ہوتا ہے تو اسے ایگزام لیں گے. ہاں, جب ایگزام لیں گے. دوسری بات, یتیم کی پرورش کرنے والا اگر مالدار ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے, یتیم کے مال سے کچھ بھی پیسہ اٹھانا جائز نہیں. فلیستعفف, پیسہ نہیں اٹھا سکتا ہے. اگر وہ غریب ہے تو جتنی ضرورت ہے یتیم کے لیے اتنا پیسہ وہ اٹھا سکتا ہے. اگر وہ فقیر اپنے لیے کیا کچھ پیسہ یتیم کے مال سے اٹھاتا ہے تو وہ قرض ہے. جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ قرض آپ کو لوٹانا پڑے گا. ہاں, اگر ایک شخص کیا ہے یتیم کی پرورش کرتا ہے کرایہ کے طور پر, تو جتنا کرایہ ہے اتنا کرایہ یتیم کے وراثت کے مال سے وہ اٹھا سکتا ہے. جب آپ یتیم کو پیسہ دیں گے اس کا پیسہ تو آپ کو ایک گواہ بنا لینا پڑے گا, فدفعوا الیہم. لیکن آج کے حساب سے, جیسا کہ آج کے ماحول کے حساب سے, جیسا کہ آپ دیکھیں گے آپ کے چاچا ہیں, کوئی بھی آپ کے ریلیشن ہے, آپ ان کو گواہ بنا لیجئے یا پیپر وغیرہ میں لکھ لیجئے. ہاں, یعنی تو ویڈیو بنا لیجئے, آپ نے دیکھیں کیونکہ آج کے زمانے میں ویڈیو ہے, ویڈیو بنا لیجئے یا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس طرح کیا ہے گواہی کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں, یعنی تو چیک وغیرہ میں لکھ کر کے پورا اس میں لکھ کر کے پورا اچھی طریقے سے کسی جگہ لکھ کر, یا کوئی لوگ آج کے زمانے میں کیا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے. فاشهدوا علیہم وکفی باللہ حسیبا. اس کے بعد آیت نمبر 7 جو ہے نا بہت آسان ہے. آیت نمبر 7 میں یہ بتایا گیا کہ اس زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, عورتوں کو وراثت نہیں دیا جاتا تھا. عورتوں کو کیا ہے وراثت کا مال کیا نہیں دیا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, عورتوں کو بھی وراثت کا مال ہے, مردوں کو بھی وراثت کا مال ہے. وراثت کا مطلب مرنے کے بعد, باپ کا انتقال ہونے کے بعد باپ کا جو پیسہ جو بیٹوں کو ملتا ہے وہ اسی کو وراثت کہتی ہیں. یعنی کہ وراثت کا مال جو ہے نا عورتوں کو بھی ملے گا, مردوں کو بھی ملے گا, کیونکہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ للرجال, رجال کا مطلب مرد, جنس. نصیب, مردوں کے لیے بھی کیا ہے حصہ ہے. نصیب کا مطلب حصہ ہے. کیا حصہ ہے, مما جو ترکا جو چھوڑے ہی, مما جو ترکا مطلب چھوڑنا, کیا چھوڑے ہی, کون چھوڑے ہی, الوالدان, والدان کا مطلب ماں باپ. ماں باپ جو پیسہ چھوڑتے ہیں بچوں کو اس میں پیسہ ملے گا. والاقربون, اور ریلیشن, جو وہ ریلیشن جن کے مرنے کے بعد آپ کو پیسہ ملتا ہے. آپ کے کوئی ریلیشن ہوں گے جن کے مرنے کے بعد کیا ان کی وراثت میں آپ کو پیسہ ملتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی کیا ہے نصیب, حصہ ہے جو چھوڑتے ہی اپنے والدین, ان کے جو بھی ریلیشن ہی, ریلیشن کے انتقال کے بعد جو پیسہ ہے وہ مردوں کے بھی کیا ہے اس میں حصہ. اقربون کا مطلب ریلیشن, آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو کہتے ہیں. یعنی کہ ماں باپ یا ریلیشن ہی جن کے انتقال کے بعد کیا مردوں کو بھی کیا ہے اس میں حصہ ملے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وللنساء, عورتوں کے لیے بھی کیا ہے نصیب, حصہ ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے کچھ حصہ ہے, مما جو ترکا جو چھوڑے ہی, الوالدان ماں باپ, عورت تھی ان کے ماں باپ, بچی ہے ان کے ماں باپ کا انتقال ہوا تو بچی کو بھی کیا ہے اس کو حصہ ملے گا. والاقربون, یا کوئی اس بچی کے کوئی ریلیشن ہی, اس بچی کے کوئی ریلیشن کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے بھی کیا ہے بچی کو کیا ہے اس کے بیٹی یا جو بھی لیڈیز ہے ان کو کیا حصہ ملتا ہے. مطلب ایک ہے والدین کے ذریعے سے ہم کو کیا ہے وراثت کا مال ملتا ہے. ایک اور جو ریلیشن ہوتے ہیں ان کے انتقال کے, جو قریبی ریلیشن ہوتی ہیں ان کے انتقال کے بعد بھی کیا ہے اس بچی ہو یا بچہ ہو اسے کیا ہے حصہ ملتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ والاقربون, جو ریلیشن ہے اس کے انتقال کے بعد بھی کیا ہے عورت کو کچھ نہ کچھ حصہ دیا جائے گا. یعنی کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو کیا ہے پیسہ نہیں دیا جاتا وراثت کا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, مرد ہو عورت ہو, ان کے جو والدین ہیں یا ان کے جو ریلیشن ہیں ان کے انتقال کے بعد مرد ہو عورت ان کو حصہ ملے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ مما قل, قل مطلب کم, جو کم مال ہو, او کثر, یا او کا مطلب یا, کثر کا مطلب زیادہ. یعنی کہ باپ کا انتقال ہوا, مال چھوڑا ہو یا کم ہو, وراثت میں کیا ہے بیٹی بھی ملے گا بیٹا بھی ملے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ مال, وراثت کا مال تھوڑا بھی ہو یا کم بھی ہو تو کہ وراثت میں کسے ملے گا, بیٹا ہو بیٹیوں سے ملے گا. یعنی کہ مما قل منہ او کثر, قل مطلب غریب ہے اس کا انتقال ہوتا ہے, اس کی وراثت کم ہے لیکن پھر بھی کیا ہے ان کے بیٹی کو ان کا بیٹا ملے گا. کثر, کثر کا مطلب زیادہ, مال زیادہ بھی ہو تبھی کیا ہے. دیکھیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے خاص طور پر یہاں جو ذکر کرتے ہیں والدین کا انتقال ہوتا ہے, سمجھے کہ ان کی ایک مثال دی, گھر میں کیا ہے فریج ہے, یہ فریج بھی کیا ہے وراثت کا ایک حصہ, یاد رکھیں فریج بھی کیا ہے وراثت کا ایک حصہ ہے. اسی طرح کسی کے پاس کار ہے, وہ کار ان کا انتقال ہو گیا, ان کا خاص کار ہے, اس کار میں بھی کیا ہے وراثت کا حصہ ہے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, یہ کار ہی ہے نا تم اٹھا لو, یہ فریج ہے نا تم اٹھا لو, نہیں, اس میں بھی کیا ہے وراثت کا حصہ ہے. یہ بھی کیا ہے جب مرنے کے بعد ٹوٹل ڈالا جائے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ مما قل, کم ہے, او کثر یا زیادہ ہے, وراثت کا مال کم ہو یا زیادہ ہو لیکن کیا ہے مرد اور عورت کو کیا ہے اس میں بھی لے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نصیباً, کچھ حصے ایسے ہی مفروضہ جو اللہ کے جانب سے کیا ہے کنفرم ہے. مفروض کا مطلب فرض نماز جسے ہم کہتے ہیں, فرض نماز. اسی طرح مفروضہ کا مطلب کچھ حصے ایسے جو اللہ کی جانب سے کیا ہے کنفرم ہے, اسے کیا ہے یہ کرنا چاہیے. وہ کیا ہے بعد میں کیا ہے وراثت کے جو مسائل ہیں وہ وراثت کا جو بعد میں آ رہا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8 دیکھیے. آیت نمبر 8 میں یہ بتایا گیا کہ وراثت کا ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اب وراثت کا مال جمع ہو گیا, اب وراثت دینا بیٹا کو دینا ہے, بیٹی کو, یہ سب تو صحیح بات ہے, تمام لوگوں کو معلوم ہے,
لیکن یہاں ایک جو سنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ جب وراثت کا مال آپ کے پاس جمع ہوتا ہے آپ اس وراثت کے مال سے کچھ یتیم کو بھی دے دو. یتیم آپ کا ریلیشن نہیں ہے, اس کو کچھ بھی کوئی اور ہے یتیم, لیکن آپ کیا اپنے وراثت کے مال سے خوشی خوشی کچھ یتیم کو دے دو, کچھ غریب کو دے دو, کچھ مسکین کو کیا ہے اس یتیم کے مال سے کیا ہے دے دو. اور ان ریلیشن سے بھی جو ریلیشن ہے آپ کے جو جن کو وراثت میں کچھ مال نہیں ملتا ہے لیکن ان کو بھی کیا آپ کے وراثت کے مال سے کچھ دے دو. یعنی کہ آپ کے پاس وراثت کا مال جمع ہو گیا, آپ کے اللہ نے فرمایا کہ آپ کا تو حصہ ملے گا, لیکن جو لوگ یتیم ہیں ان کو بھی کیا کچھ وراثت کے مال میں سے کچھ دے دو. جو ریلیشن ہے جن کو نہیں ملتا ہے, جو بہت زیادہ غریب ہیں, ان کو کیا کچھ مال کیا ہے آپ اپنی طرف سے دے دو. اسی طرح جو ریلیشن ہے جو مسکین ہے وہی کیا اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ دیکھیے آیت نمبر 8 میں وَإِذَا جب حضر حاضر ہوتا ہے القسمت وراثت کا مال, وراثت کا مال کیا ہے آپ کے پاس جمع ہو گیا ہے, اب وراثت تقسیم ہونا ہے تو ملے گا, باپ کو ملے گا, بیٹا کو ملے گا, بیوی کو ملے گا, سب کو ملے گا. ہاں لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھے, اولو القربا جو رشتہ دار ہیں, ایسے رشتہ دار جن کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے, جو دور کے ریلیشن ہے جن کو نہیں ملتا ہے وراثت میں, والیتاما اور یتیم ہیں جن کو کیا ہے کوئی نہیں ان کا دیکھ بھال, والمسکین اور مسکین ہیں جو فقیر ہیں. مسکین کا مطلب وہ ہے جن کے پاس گھر ہے لیکن چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. فقیر اور مسکین میں فرق ہے. فقیر مطلب آپ کے گھر میں آ کر دروازہ مارتے ہیں کہ 2 روپے دے 3 روپے تو آپ دے دیتے ہیں, اسے بولتے ہیں فقیر. مسکین کسے بولتے ہیں جن کے پاس کا گھر ہے, گھر کا چلانے کا پیسہ 50,000 ہے تو ان کا جو کماتی ہیں وہ 30,000 کماتی ہیں, وہ 20,000 کے مستحق ہیں. یعنی کہ بعض لوگ ایسے جن کے پاس گھر ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو مسکین بولیں گے. وہ ریلیشن میں بہت زیادہ ہوں گے ایسے لوگ. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جب وراثت کا مال آپ کے پاس جمع ہوتا ہے تو آپ کیا کرو, دل جو خوشی خوشی کیا ہے کچھ یتیم کو کیا ہے اس میں سے کچھ دے دو, کچھ کیا ہے جو قریب رشتہ دار ہیں جو بہت زیادہ غریب ہیں ان کو دے دو, جو مسکین ہیں ان کو دے دو. وہی اللہ نے فرمایا کہ فرزقوہم من, تم کیا ہے ان میں سے کیا ہے فرزقوہم من, ان میں سے کیا ہے آپ کا وراثت کا مال میں سے کچھ کیا یتیم کو دے دو, کچھ فقیر کو دے دو. کچھ فرزق رزق کا اصل معنی دینا ہے عربی زبان, ایسا کہ رزق کو والی بولتے دینا, یعنی کہ فرزقوہم من تم کیا کرے اس میں سے دے دو, مطلب وراثت کا مال میں سے کیا ہے کچھ یتیم کو, کچھ غریب کو, کچھ مسکین وغیرہ کو کیا ہے دے دو. پھر اللہ نے مسکین یتیم کو دینے کے بعد آپ کیا ہو دیکھیے احسان شریعت میں دیکھیے وقولو تم کہو لہم ان کے لیے قولا معروفا, اچھی بات کہو. یعنی کہ تم یتیم کو پیسہ دینے کے بعد کہو کہ دیکھیے میرے پاس جتنا مال تھا, میں جتنی حیثیت تھی اتنا آپ کو دیا. یعنی کہ اللہ کیونکہ آپ یتیم کو مال دینے کے بعد کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت, کچھ دعا دیجیے ان کو. یتیم کو آپ مال دیتے ہیں, آپ کی وراثت میں سے آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا, آپ کی وراثت میں سے کچھ یتیم کو پیسہ دیجیے. دینے کے بعد یتیم سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ کے مال میں برکت دے, اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کی لمبی عمر دے. یعنی کہ کچھ دعائیہ کلمات کیا ہے یتیم کو دو. اسی طرح آپ کے کسی کا انتقال ہو گیا کہ وراثت میں آپ کو کچھ مال ملا, اس مال سے کیا آپ کے ریلیشن جو بہت زیادہ غریب ہیں ان کو کچھ پیسہ دے دو آپ. دینے کے بعد وقولوا قولا معروفا, ان کو دعائیہ کلمہ دو, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے. آپ اس طرح کیا ہے دعائیہ کلمات کے ذریعے سے ان کو یہ کرو, وقولوا قولا معروفا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 دیکھیے. آیت نمبر 9 میں یہ بتایا گیا کہ آیت نمبر 9 کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے تو اس کے بعد معنی سمجھ جائیں گے, کیونکہ تھوڑا ہارڈ ہے لیکن اس کا اصل معنی سمجھ جائیں گے تو آسان ہے. یہ بتایا گیا کہ زید ہے, زید کو کہ مطلب زید یتیم بچہ ہے, اس کی پرورش ان کے چاچا کرتے ہیں. زید کی پرورش کون کرتے ہیں؟ ان کے چاچا کرتے ہیں. یہاں جو اس آیت میں بتایا گیا کہ ان کے چاچا کیسا پرورش کرنا ہے زید کو, ان کے چاچا زید کو کیسا پرورش کرنا ہے. شریعت نے یہ کہا کہ ان کے چاچا کو, شریعت یہ کہتی ہے کہ تم ان کے چاچا سے, شریعت نے یہ کہا کہ اگر تم یہ سوچے کہ تمہارا انتقال ہو گیا ہے, تمہارا بیٹا کو تم کیسا سوچیں گے؟ تو تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا بیٹا کو تم کیسا سوچیں گے؟ میرے بیٹا کو لوگ کیا اچھا طریقے سے دیکھے, لوگ اچھی طریقے سے کھلائے, آپ یہی سوچیں گے نا. ان کے چاچا یہی, اللہ نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے وہ یہ سوچے کہ جب وہ انتقال ہو جائے تو اس کے بیٹے کو لوگ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, ویسا وہ یتیم کی پرورش کرے. یتیم کی پرورش ویسا کرے جیسا کہ میں ہوں, ایک انسان سمجھیے کہ عمر ہے زید کی پرورش کرتا ہے. عمر یہ سوچے کہ جب میں انتقال ہو جائیں گا تو میرے بچوں کو لوگ اچھی طریقے سے کھلانا چاہیے, اچھی پرورش کر. عمر یہی سوچے گا میرے بچوں کو میرے مرنے کے بعد کہ لوگ اچھی طریقے سے دیکھیں, عمر یہی سوچے گا نا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ یتیم کی پرورش ایسا کرے گویا کہ اس کا بیٹا ہے, اس کے بیٹے کی جس طرح پرورش کرتی ہے اس طرح یتیم کی پرورش کریں. جس طرح وہ یہ سوچتا ہے کہ میں مرنے کے بعد کیا میرے بچوں کو لوگ اچھا دیکھنا چاہیے, ویسے جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ او لیقی ما یحب لنفسہ, تم اپنے لیے وہی چاہتے ہو جو دوسروں کے لیے بھی وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو, دوسروں کے لیے بھی وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا ایسا پرورش کرے یتیم کی گویا کہ اس کا بیٹا ہے.
یتیم کے ولی سے اللہ نے فرمایا کہ اے ولی اگر تیرا انتقال ہو جائے تو کیا سوچے گا؟ تیرے بچے کو لوگ اچھی طریقے سے دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح یہ بھی سوچو کہ یتیم ہے نا تو اسی طرح سمجھو کہ وہ تیرا بیٹا ہے۔ یتیم کی پرورش کا اس طرح کرنا چاہیے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلْيَخْشَى، تم ڈرتے ہو، یتیم کی پرورش کرنے والوں سے اللہ نے فرمایا تم ڈرتے ہو، الذین جو لو ترکوا، اگر تو وہ چھوڑا جائے، مطلب اگر ولی مر جائے، لو ترکوا مطلب اگر وہ چھوڑ دے، یتیم ولی مر جاتا ہے تو ولی مرنے کے بعد من خلفی، اس کے پیچھے ذریۃ، ولی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ اے ولی اگر تو مر جائے تو تیرے بچوں کو تو کیا سوچے گا کہ لوگ اسے اچھا دیکھے اور لوگ اسے اچھے تو یہی سوچے گا نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ویسے ہی تو کیا یتیم کی پرورش کر، لو ترکوا من خلفہم، اگر تو چھوڑ دے تیرے پیچھے ذریت کو، ذریت کا مطلب اولاد، کیسے بچے؟ صغار ضعافاً، چھوٹے بچے کو، ننھے منھے بچے کو، تو کیا اپنے پیچھے بچہ کو چھوڑ دیا ہے، تو کیا سوچے گا؟ خاف علیہم، تو اس پر خوف کھائے گا، مطلب میرے بچے کہاں جائیں گے، اس کے کھانا پانی کہاں ملے گا، تو یہی سوچے گا نا۔ یعنی کہ اللہ نے ولی سے کہا کہ اے ولی اگر تیرا انتقال ہو جائے تو تیرے دل میں ڈر ہوگا کہ میرے بچے کو کون پرورش کرے گا، میرے بچے کو جو بھی پرورش کرے گا وہ اچھے سے اچھے پرورش کرے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اے ولی اب تیرے ساتھ میں جو یتیم ہے تو اس کے ساتھ ویسے ہی پرورش کر جیسا کہ وہ تیرا بیٹا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اگر ترجمہ دیں گے تو تھوڑا ہارڈ ہے سمجھنے کے، لیکن اگر معنی سمجھ جائیں گے تو آسان ہے، معنی سمجھ جائیں گے تو کیا ہے؟ آسان ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے یتیم کی جو پرورش کرنا ان سے اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تم اچھی بات کہو یتیم سے، وَلْيَقُولُوا کہو قَوْلًا سَدِيدًا، یتیم سے جو پرورش کرتی ہیں تو اچھے ساتھ اسے گفتگو کرو، وہ ہے کہ آپ کا بیٹا سمجھو، آپ کا بیٹا سمجھو۔ یعنی کہ اس آیت کا ترجمہ اگر آپ کو نہیں کہتے لیکن یہ معنی اگر یاد رکھیں گے تو بہتر ہے۔ بس وہ یہ ہے کہ یتیم کی جو پرورش کرنے والا ایسا سمجھے کہ گویا کہ وہ یتیم آپ کا بیٹا ہے، گویا کہ یتیم آپ کا بیٹا ہے، تو جس طرح آپ اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہیں اسی طرح آپ یتیم کی بھی پرورش کریں، وہی کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ ترجمہ تھوڑا ہارڈ ہے بس۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 دیکھیں، اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو بھی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بس دیکھیے کہ ان الذین، بے شک جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیم کا مال، اموال مال، یتیم کا مال کھاتے ہیں، ظلمن، ظلمن کا مطلب بغیر حق ہے۔ 10 لاکھ روپے یتیم کا میرے پاس ہے، میں کیا اسے ہڑپ لیتا ہوں، پورا پیسہ ہڑپ لیتا ہوں، جیسا کہ یہاں بھی جو بتایا گیا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، بچے بڑے ہونے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ میں پورا پیسہ کھا لیتا ہوں۔ یعنی کہ یتیم کا مال اگر کوئی کھاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ، بے شک وہ یأکلون کھاتا ہے، فی بطونہم، اپنے پیٹ میں انگار کو، مطلب یتیم کا مال نہیں کھاتا بلکہ اپنے پیٹ میں انگار کو بھرتا ہے، مطلب وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ فی بطون، بطن کا مطلب پیٹ ہے، یعنی کہ یتیم کا مال کھانے والا گویا کہ اپنے پیٹ میں انگار کو بھرتا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ، وَسَيَصْلَوْنَ کا مطلب ان قریب، یصلون داخل ہوگا، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یتیم مال کھانے والا کیا ہے؟ جہنم میں کیا ہے؟ داخل ہوگا۔ وہی کیا یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا۔ آج کا درس کیا ہے؟